گورنر مدینہ جو اس وقت ولید ابن عتبہ گورنر مدینہ تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ان تینوں کو، یعنی کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو۔ اگر تو بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو ان کے سر اتار کے معاذ اللہ انہیں شہید کر کے میرے دربار میں سر بھیج دو۔ اب ولید ابن عتبہ کے متعلق تمام تواریخ نے لکھا ہے، سیر والوں نے لکھا ہے کہ یہ نیک انسان تھا، محب اہل بیت تھا، باحیا تھا، یعنی کہ وہ نسلی تھا، بے نسلہ نہیں تھا۔ جب یہ پیغام پہنچا نا حضور تو ولید ابن عتبہ پریشان ہو گئے۔ اب انہوں نے جو کماندار تھا، یہ جو مروان کا بیٹا مروان ابن حکم، یہ کماندار تھا، اسے بلوایا اور مشورہ کیا کہ اے مروان، بات یہ ہے، حاکم شام نے جو پیغام بھیجا ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر اتار کے کوفہ میں شام میں بھیج دو، تو کیا کیا جائے؟ اب وہ لائن پہلے ہی مبغوض اہل بیت تھا، اس کا سینہ پہلے ہی بغض اہل بیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ولید، بات یہ ہے کہ آپ انہیں بلائیں، اگر تو یہ بیعت مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہی کر جو یزید نے کہا ہے۔ اب ولید ابن عتبہ نے کہا، خدا کی قسم میں ایسا کرنے والا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا، ولید ابن عتبہ کا ابن خلدون نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اس حال میں نہ دیکھے گا کہ میں حضور کی بیٹی کے بیٹے کا قاتل بنوں گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ چاہے مجھے یزید لائن ساری کائنات کی حکومت بھی دے دے، میں پھر بھی معاذ اللہ علیہ باللہ تعالی میں کبھی بھی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو سر استغفر اللہ میں جدا نہیں کروں گا۔ اب ادھر حضرت ولید ابن عتبہ نے ایک قاصد بھیجا حضرت امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف کہ آپ کو گورنر ہاؤس یعنی دارالامارت میں طلب کیا گیا ہے۔ جب پیغام پہنچا نا امام حسین علیہ السلام کو کہ قاصد آیا ہے اور دارالامارت سے آیا ہے، میرے مولا اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ یزید لعین کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط پکڑا اور اپنی اہل بیت میں گئے اور گھر والوں سے مشورہ کیا اور احباب سے مشورہ کیا، اور قاصد کا یہ ایک خاص پیغام تھا کہ اے حسین، آپ اکیلے آئیے گا، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندانوں والوں کو ساتھ نہ لے کے آئیے گا، ایک ضروری کام ہے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ آپ یہاں میرا انتظار کریں، علی کا بیٹا تھا، بے شک دارالامارت تھی لیکن فکر نہیں تھی کہ میں اکیلا ہوں۔ علی کے بیٹے نے آپ تشریف فرما ہونے لگے نا، سارے شہزادے بنی ہاشم کے تشریف فرما ہیں، سارے بیٹھے ہوئے، سارے رک گئے، سارے خاندان والوں نے کہا لبیک یا حسین، آپ ہمیں حکم فرمائیں گے، ہم رک جائیں گے۔ امام حسین دارالامارت کی طرف جب چلنے لگے نا تو سارے رک گئے، لیکن ایک اٹھا قبلہ، ایک اٹھا وہ اٹھا جو محافظ رسالت کا حقیقی وارث تھا، محافظ رسالت ابو طالب کا بیٹا علی اور علی کا بیٹا غازی عباس علمدار، سارے رک گئے۔ محافظ رسالت کا حقیقی علم بردار میرا غازی عباس اٹھ کے چلنے لگا۔ جب چلا نا غازی عباس، ایک مرتبہ امام حسین نے رخ پیچھے موڑ کے فرمایا، اے عباس، سب کو سنا ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ مولا سمجھ آ گئی، مجھے ہی تو سمجھ آئی ہے کہ آپ نے کہا، اپنے بھائیوں سے کہا ہے، اپنے بھائیوں سے فرمایا ہے کہ آپ یہاں میرا انتظار کریں۔ مولا آپ نے بھائیوں سے فرمایا ہے، میں بھائی نہیں، میں تو غلام ہوں، مولا نوکر ہوں، مولا خادم ہوں، ہاتھ جوڑے مولا مجھے نہ روکیے گا، مولا میری ماں کا حکم تھا عباس حسین کا سایہ بن کے رہنا ہے، عباس حسین کا سایہ۔ میرے حسین بادشاہ نے غازی عباس کو ساتھ لیا، دارالامارت کے باہر گئے، باہر کھڑا ہوا عباس، حکم فرمایا عباس یہاں رکو، اور جب تک میں تکبیر نہ کہوں اندر مت آنا۔ عباس باہر رکے، حضرت امام حسین اندر تشریف فرما ہوئے، اندر میرا مولا گیا، اور اب حضرت ولید ابن عتبہ نے آگے ہاتھ جوڑ کے استقبال کر کے عرض کی، مولا میری مجال نہیں تھی کہ میں آپ کو یہاں طلب کرتا، لیکن مجبوری تھی،
بات ایسی تھی، حاکم کی طرف سے پیغام ایسا تھا کہ میں آپ کو بلوانا میری مجبوری تھی، لیکن خدا کی قسم اگر حاکم کی طرف سے کوئی ایسا پیغام نہ ہوتا میں سر کے بل چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا۔ مولا میں شرمسار ہوں لیکن مجبور تھا۔ اب حاکم کا جو آیا ہوا لعین کا جو آیا ہوا خط وہ زبان سے ادا نہیں کیا، اور عرض کی مولا زبان سے ادا نہیں کر سکتا کیونکہ لفظ ایسے لکھے ہیں، آپ کے قتل کا حکم ہے۔ مولا یہ خط ہے۔ مولا نے اپنے طاہر ہاتھوں سے لعین کے لکھے ہوئے خط کو پکڑا، اور جب پڑھا نا میرے مولا نے پڑھا یار سارا خط مطالعہ کیا، اور آپ نے ولید ابن عتبہ کو واپس کرنے کے بعد اب میرا مولا فرمانے لگا اے ولید بات یہ ہے میں اس گھر کا فرد ہوں جس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے ولید ابن عتبہ میں طاہر خاندان سے ہوں، میں پاک خاندان سے ہوں، میں طاہر اور تطہیر خاندان کا فرد اور وارث ہوں، میں امامت کے منصب پر ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں، میرے پاس نبی دو جہاں کی وراثت ہے۔ اے ولید ابن عتبہ میرے جیسا طاہر اس جیسے پلید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید بات یہ ہے کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اتنا کہنا تھا، پیچھے ولید کے کھڑا تھا مروان ابن حکم۔ مروان ابن حکم نے سن کے کہا کہ اے ولید موقع ہے، حسین کو گرفتار کر لیں، گرفتار کر کے ابھی موقع ہے، اگر آج حسین ہاتھ سے نکل کے پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ حضرت ولید ابن عتبہ نے ایک مرتبہ آنکھیں نکال کر پھر دیکھا اس مروان کی طرف، فرمایا خبردار۔ اب یہ جو جملے مروان نے اپنی زبان سے ادا کیے حسین کی کانوں کی آغوش میں یہ لفظ گئے، میرے مولا حسین بادشاہ نے ایک مرتبہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا خبردار کیا تو مجھے لاوارث سمجھتا تھا؟ یہ لفظ کہنا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا نے تکبیر فرمائی، یہ لفظ کہنا تھا۔ ادھر سے باہر دارالامارت کی عمارت کے باہر کھڑا ہوا عباس جو باہر کھڑا تھا، جب لفظ عباس کے کانوں میں گئے جو باہر کھڑا تھا، ایک لمحے میں ابھی امام حسین کی زبان اطہر سے لفظ نکل کر ولید ابن عتبہ کی طرف جا رہے تھے، ادھر سے غازی عباس بجلی کی رفتار سے حسین کے پیچھے سایہ فقدان ہو گیا، سایہ لے کر کھڑا اور عرض کی خبردار کون ہے، کون پلید ہے، ناپاک ہے، گندے نطفے کا ہے جو ابن زہرا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، عباس کے ہوتے ہوئے اور عباس علی کے بیٹے کی طرف دیکھے، خبردار کون ہے، آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ مروان ڈر گیا پیچھے ہٹ، مروان پیچھے ہٹا اور امام حسین نے فرمایا عباس تلوار نیام میں، میرے عباس نے تلوار نیام میں۔ حسین بادشاہ علیہ السلام نے دارالامارت سے باہر قدم رکھے اور پھر میرا مولا حسین علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔